قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذب وقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدق ووصانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکو لی صاحبی مرتين رواہ بخاری فی کتاب فضائل الصحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا، بھیجا ہے، لیکن تم نے میرے تکذیب کی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، اور اپنی جان اور اپنی مال سے میرے نصرت اور تائید کی، تو کیا تم میرے خاطر میرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائی ہیں۔ یعنی میرا مقصد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانی عمری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اول، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانماز اپنے مصلی پہ کھڑے کر کے مسلمانوں کا امام بنایا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ اس کا اصل نام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ، ابو بکر کے نام سے بچپن سے مشہور ہے، اور اس کے والد کا نام ہے عثمان، وہ بھی صحابی رسول ہے، وہ بھی ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے بچپن سے۔ اور عثمان کے والد کا نام یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام جو ہے نا عامر، اور عامر کے والد کا نام ہے کعب، اور کعب کے والد کا نام ہے سعید، اور سعید کے والد کا نام ہے تیم، اور تیم کے والد کا نام ہے مرہ، اور مرہ کے والد کا نام ہے کعب، اور کعب کے والد کا نام ہے لوئی۔ اس میں یہ مرہ بن کعب بن لوئی یہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشترکہ دادا ہے، یعنی اس سلسلے میں انہیں 7ویں پشت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ شجر نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القابات کن کن ناموں سے مشہور تھے؟ ایک نام اس کا ہے عتیق۔ عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد کردہ، اور اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو گئی اور فرمانے لگا کہ انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر تم اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے آزاد کیا ہے۔ دوسرا لقب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق، سچا، اور یہ صدیق لفظ میں یہ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق الفاظ جو ہے نا ابو بکر صدیق کے لیے۔ سب سے پہلے جس طرح کی حدیث پاک میں ہے، بخاری کی حدیث ہے کتاب فضائل صحابہ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جو ہے نا یہ احد کے پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، تو پہاڑ جو ہے نا وہ ہلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ اور رک جاؤ، مت ہلو، تم ہوا کیا کہ اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہے، ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرا شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح جب
صحابہ کرام نے خیبر کو فتح کیا، اور یا اس کے بعد یرموک میں بھی کچھ کتابیں ملے تھے صحابہ کرام کو، جو اہل کتابوں کی کتابیں تھے یرموک میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وجدت فیہ بعض الکتاب یومی غزونا یرموک ابو بکر صدیق اصبتم اسمہ عمر فاروق قرنا من حدید اصبتم اسمہ۔ یہ حدیث جو ہے نا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صحابہ میں بیان فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں نے یرموک میں کچھ کتابیں جو ہے نا حاصل کی اہل کتابوں سے، یعنی یرموک کے غزوہ میں جہاد میں مسلمانوں کے ہاتھ کتابیں آئی، اہل کتابوں کی کتابیں، ان کتابوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھے ہوئے تھے کہ لوگوں نے اچھا کام کیا کہ ابو بکر کا نام صدیق رکھا، کیونکہ ابو بکر بہت زیادہ سچا اور صدیق ہے، اور عمر کا نام جو فاروق رکھا یہ بھی بہت اچھا کام کیا، کیونکہ فاروق جو ہے نا یہ لوہے سے سخت ہے اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب جو ہے نا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو لوگوں نے یہ بات مشہور کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان پہ گیا ہے نا، آسمانوں پہ معراج کے لیے، تو منافقین نے مشہور کہ چیز جھوٹ ہے اور یہ غلط ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اتنا پرواز کرے، اتنی حدود کو عبور کرے۔ تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملا اور اس سے کہنے لگا کہ بھائی آپ کا جو دوست ہے، یار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آسمانوں پہ گیا تھا، عرش پہ گیا تھا، معراج پہ گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل واقعی یہ سچ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون مانے گا کہ آپ نے یہ سیر کیا اور اس طرح آسمانوں کا اور معراج کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مانے یا نہ مانے، ابو بکر تو مانے گا۔ تو اس لیے صدیق نام لقب جو ہے نا رکھا گیا۔ تیسرے نمبر پہ صاحب، حضرت ابوبکر صدیق کا نام لقب ہے صاحب، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سورہ توبہ۔ جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نکالا اور جب یہ غار میں پناہ لے گئے، کافی لمبا واقعہ میں تو بعد میں بیان کروں گا، لیکن صرف یہ لقب کے بارے میں کہ یہ صاحب قرآن ہے، صاحب، اس کا لقب صاحب بھی ہے۔ تو انہوں نے غار میں جب پناہ لے لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ کافر نیچے اپنی قدموں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ پالیں گے۔ اور اس حدیث میں بھی ہے، اس کا راوی ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتا ہے کہ غار میں جب یہ پناہ گزین ہو گئی دونوں، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں اپنے لوگ، یہ کافر اپنی قدموں کو بھی دیکھیں تو ہمیں دیکھ پالیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابو بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو بندوں کی، یعنی میرے اور آپ کے، تیسرا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح طلحہ بن عمر جنہوں بیان کرتے ہیں کہ صبح والوں نے اپنی کہانی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ وَعَلَى صَاحِبِ بِضْعَ عَشْرَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَ وَمَالِي وَلَهُ طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھ، یعنی میرے صاحب، یعنی صاحب کا مطلب ہے میرا، کہ یہ اس کا لقب صاحب ہے،
کہ میں اور میرے صاحب نے ایک عرصے میں 18 دن تک ہم ایسے حال میں رہے کہ ہم نے جو پلک ہے نا، پلکو جس کو مکوا کہتے ہیں، مکوا ایک بوٹی ہے اور جو کالے کالے دانے اس پہ لگ جاتے ہیں، بچے کھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 18 دن ہم نے اور میں نے اور میرے صاحب نے یہ پلک کے جو کچے دانے ہیں ہم کھاتے تھے اور اس سے گزارا کرتے تھے. تو اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے صاحب، اور یہ قرآن سے ثابت ہے.